نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم. حضور کے بارگاہ میں درود پاک ترجمہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قابل کرام اعلان مفتی سعید نواز سعید اشرفی صاحب برکاتہ العالیہ اور دیگر علماء کرام اور عوام میں اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں وہ میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم، میرے رہنما، میرے روحانی باپ بھی تھے، بلکہ وہ میرا سب کچھ تھے. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی حیات میں ان کی زیارت کی. زیادہ تر نوجوان موجود ہیں اور جنہوں نے ان کی زیارت کی وہ جانتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جب ہم نے درس نظامیہ شروع کیا، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پڑھا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، تو جب ہم کوئی حدیث پڑھتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، تو اس سے میں ہمیں ہمیشہ اپنے والد محترم کا خیال آتا. وہ ان آیات پر پورا اترتے ہوئے نظر آئے. سرکار کی حدیث کے مطابق ان کا کردار ہمیں نظر آیا اور وہ پڑھ کر ان کی عظمت ہمارے دل میں اور زیادہ بلند ہوئی کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو قرآن کی آیات کے مطابق اور احادیث مبارکہ کے مطابق اپنے کردار کو سجایا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، وہ رحمان کے بندے جو جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ، اور اگر کوئی جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ سلام پیش کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ اگر غور کیا جائے تو میرے پیر و مرشد کے کردار کے مطابق ان کا کردار اس پر پورا اترتا ہے. اگلی آیات میں فرمایا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہیں. اس آیت کے مطابق بھی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ان کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیکھا. تو یہ وہ بابرکت اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبت کی اور انہوں نے رب العالمین سے محبت کری. اور اتنی سادہ طبیعت، نہ دکھاوا، نہ اپنی تعریف، ان تمام چیزوں سے دور، نبوت و نمائش سے دور. ایک مرتبہ میرے برادر اکبر نے ایک مضمون لکھا اور جو والد محترم سے ہم سنتے تھے واقعات، 17 انہوں نے حج کیے لگاتار، ہر سال وہ حج پہ جاتے، 17 حج کیے. اور حج میں جو واقعات پیش آئے وہ جب ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو نوٹ کر لیتے تھے. تو میرے برادر اکبر نے جب ایک مرتبہ ان واقعات کو قلم بند کیا اور ماہنامہ الاشرف جو درگاہ شریف سے نکلتا ہے، ایک مضمون میں ان واقعات کو شامل کیا. تو جب رسالہ چھپنے جاتا تھا تو اس سے پہلے وہ خود اس کو سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. جب علماء کے ہاتھ میں جائے
تو اس میں کوئی غلطی نہ نکلے. جب ان کے پاس وہ گیا اور وہ مضمون انہوں نے پڑھا تو فرمایا برادر اکبر ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرف گیلانی دامت برکاتہ العالیہ صدر نشین درگاہ اشرفیہ، ان سے فرمایا کہ بیٹا یہ مضمون اس میں سے نکال دو. مگر کیوں نکال دیں؟ یہ تو سچی واقعات ہیں آپ کے. کہا یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اپنے رسالے میں اپنی ہی تعریف کی جائے، اپنی کرامتیں بیان کی جائیں. ایسا نہیں کرو، یہ مضمون اس میں سے نکال دو. جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اس کا لکھنا. ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ذرا سا کوئی مشاہدہ ہو جائے یا کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو ہم چاہیں گے لوگوں کو پتہ چلے. آج کل کے جو لوگ ہیں ان کی طبیعت یہی ہے، نمود و نمائش ایڈورٹائز اور بتانا کہ میں اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوں. لیکن اللہ کے ولی وہ ہیں جو اپنی کرامات کو بھی چھپا لیتے ہیں، عبادت کو بھی چھپاتے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. ولی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ یہ اپنی عبادات کو، کرامات کو چھپاتے ہیں. جب کسی کی اصلاح درکار ہو یا دین کی تبلیغ درکار ہو تو جب اپنی کرامات کو ظاہر کرتے ہیں. وہ روحانیت کے کس مقام پر تھے ہم نہیں جانتے. جب ہم تخلیہ میں ان کے ساتھ بیٹھتے، ہم پانچوں بھائی جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ہم ان سے پوچھتے کہ آپ کا کیا مقام ہے روحانیت میں، بزرگان دین کے درمیان آپ کی کیا کیفیت ہے، تو خاموش ہو جاتے، بتاتے نہیں. ایک مرتبہ کبھی موج میں تھے تو فرمایا کہ روحانی طور پر جب کسی کو کوئی مقام ملتا ہے تو میرے مشورے کے بغیر نہیں ملتا. اندازہ لگائیے ان کا مقام کیا ہوگا. ہم نہیں جانتے، آخر تک نہیں بتایا کہ میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. جب وصال ہو گیا اور ہم نے ان کے لیے 40ویں میں جب ہم نے رسالہ ان کے نام سے نکالا تو ہم نے کہا اس کو کیا نام دیا جائے. تو ہمارے ذہن میں خود بخود آیا کہ اشرف المشائخ نمبر. اشرف المشائخ تمام مشائخین سے افضل، اعلیٰ. اور یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ ایسا فٹ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ شروع سے اسی نام سے پکارا جاتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عہدے ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، القابات ملتے ہیں. آج لوگ اپنے ساتھ خود القاب لگا دیتے ہیں. کوئی کچھ لگاتا ہے، کوئی کچھ لگاتا ہے. اصل لقب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے. جب آپ نے پہلا حج کیا تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ گروپ کا سسٹم نہیں تھا، نہ کوئی ٹریول ایجنٹ، بلکہ آدمی خود سارے کام کرتا تھا اور ویزا لے کر وہاں پہنچتا تھا. پھر معلم بھی خود تلاش کرتا تھا، رہائش بھی خود ڈھونڈتا تھا. یہ سارے کام حاجی کو خود کرنے پڑتے تھے. آج بڑی آسانی ہے. 1962 میں پہلا انہوں نے حج کیا. 1961 میں دادا حضور کا وصال ہوا اور 1962 میں آپ حج پہ تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ جب میں حج پہ پہنچا تو والد محترم کے کچھ مریدین سے میرا سامنا ہوا. وہ پہچان گئے، بڑے خوش ہوئے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے. تو میں ان کے ساتھ ہو گیا. کہا ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کاروباری لوگ تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیں جب ہم واپس جائیں گے تو ہمیں تسبیحوں کی، ٹوپیوں کی، یہاں کی سوغات، کھجوروں کی ضرورت پڑے گی جو ظاہر کے رشتے داروں میں تقسیم کرنا ہوگی. تو ہمیں ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم 10-15 آدمی مل کر خریداری کریں تاکہ ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے، خرچہ کم ہو اور ہم سب مل کر ایک آدمی کو یہ سپرد کر دیں، وہ خریداری کر لے، بعد میں اس کو ہم پیسے دے دیں گے. فرماتے ہیں کہ میں ان کی باتوں کو سن رہا تھا اور استغفار پڑھ رہا تھا تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ بہتر ہے مجھے بھی میرا پہلا حج ہے تو رشتہ داروں کو بھی تحفہ دینا ہے، سوغات دینی ہوگی، تو میں بھی ان میں شامل ہو جاتا ہوں اور کھجوریں، مسلے، ٹوپیوں کا ان کو کہہ دیتا ہوں کہ میرے لیے بھی اتنی تعداد میں لے لوں تاکہ مجھے خریدنا نہ پڑے، اور پھر زیادہ تعداد میں لیں گے تو پیسے کم خرچ ہوں گے. کہا ابھی دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے والد محترم تشریف لا رہے ہیں، حضرت قطب ربانی
حضور سید طاہر اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا محترم فرماتے ہیں کہ وہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ان کا وصال ہو گیا، عام لوگوں کی طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جلالی بزرگ تھے، فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میں تھوڑا پریشان ہوا اور وہ چلتے ہوئے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی خوشبو میں نے محسوس کری، ان کو سلام بھی کیا اور خوشبو محسوس کری اور نیچے سر کر کے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا یہ راہ سلوک کی منزل ہے، دنیاوی خیال آنا صحیح نہیں ہے۔ تم کعبے میں بیٹھے ہو، سوالات استغفار پوری کرو، دنیاوی خیالات سے الگ ہو جاؤ، صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا، میرے دل سے وہ دنیا کی ساری باتیں نکل گئیں اور میں خوشی و خضوع کے ساتھ استغفار کا ورد پڑھنے لگا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اور اسی طرح چلتے ہوئے چلے گئے۔ کہا جب چلے گئے پھر مجھے خیال آیا ان کو تو اب وصال ہو چکا، یہ تو اس طرح آئے ہیں جیسے کوئی زندہ ہو، اور حقیقت ہی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ اولیاء اکرام زندہ ہیں، بے شک۔ یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، یہ موت حقیقت میں یہ موت کا مزہ صرف چکھتے ہیں، رب العالمین ان کو دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ذاکر کبھی مرتا نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جو رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے، میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 1.25 لاکھ استغفار ہم نے مکے میں مکمل کیا، حج آ گیا، ہم نے حج کیا۔ حج کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں میں نے درود شریف کا ورد کیا اور 1.25 لاکھ درود پاک مکمل کیا۔ جس دن 1.25 لاکھ درود پاک مکمل ہوا، مسجد نبوی کے میں دلان میں بیٹھا ہوا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ والد محترم چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا اب میں گھبرایا کہ کہیں کوئی دوبارہ غلطی ہو گئی، میری ہدایت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، وہ تشریف لائے اور اسی طرح میرے برابر بیٹھ گئے اور خوشی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا، بیٹا آج تمہارا حج قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی روحانیت عظیم مرتبے پر ہوتی ہے، یہ وہ راز بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راتیں گزارتے ہیں رب العالمین ان پر راز منکشف کر دیتا ہے، لیکن پھر زبان بند ہو جاتی ہے، زبان پر تالا لگ جاتا ہے کہ یہ راز اب تم نے افشا نہیں کرنا، تم ہمارے رازداں ہو، ہمارے دوست ہو، تم ہمارے مقرب ہو، تم ہماری معرفت جانتے ہو، اب ہم نے جو راز بتائے ہیں یہ عام لوگوں کو بتانے والے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں زندہ ہیں۔ وصال سے پہلے ہم بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن مجھے کبھی اپنے سے دور نہیں سمجھنا، جب کوئی مسئلہ ہو مجھے عرض کر دینا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اندازہ لگائیے۔ اور پھر خود اپنی جنازے کی پوری تیاری کری، فرمایا کہ میرا جنازے میں کافی لوگ ہوں گے، درگاہ شریف کم پڑ جائے گی، چھوٹی لوگوں کی جگہ نہیں رہے گی، تو میرا جنازہ جامع مسجد امیر حمزہ میں کرنا۔ درگاہ سے باہر نکلے مین روڈ پر ایک بڑی مسجد ہے، اس کا صحن بھی بڑا ہے، اس کے ساتھ ایک پارک بھی ہے۔ کہاں یہاں پر لوگ نہیں آئیں گے سارے، اس راستے سے لے کر میرے جنازے کو جانا، امیر حمزہ مسجد کے اندر میری نماز جنازہ کرنا، پھر دوسرے راستے سے واپس لے کر آنا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے جنازے کا جو ہے معائنہ کر رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب جنازہ اٹھا تو جو جو ان کی زبان سے نکلا تھا ویسے ہی ہوا، سب کچھ اسی طرح ہوا۔ ہم صرف ان کی باتوں کو یاد کرتے تھے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر موت کی کیسی تیاری، جب ہم سفر پر جاتے ہیں سارے ساز و سامان کے ساتھ کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، وہاں جا کر کوئی مشکل پیش نہ آ جائے، اپنے آخرت کے سفر کی بھی انہوں نے ایسی تیاری کری۔ جب 1 ہفتہ پہلے میرے سب سے چھوٹے بھائی
حضرت سید جمال اشرف گیلانی جو وصال فرما گئے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اوپر بازار کی سائٹ میں اوپر جو ہے اس کے جو گیلری ہے وہاں پر میں نے 2 سلیب رکھی ہوئی ہیں سنگ مرمر کی، وہ نیچے اتروا دو۔ تو بھائی جمال صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا شاید کوئی الماری بنوانی ہے یا کسی چیز کے لیے، تو میں نے وہ نیچے اتروا لی ہے۔ پھر مجھے بلایا، کہا تمہیں پتہ ہے ہم نے وہ کیوں اتروائے؟ پوچھا کیوں اتروائے؟ تو کہا کہ یہ ہم نے اپنی قبر کے لیے رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ جب ہمارا وصال ہو جائے تو سرہانے یہ 2 سنگ مرمر کی سلیب رکھنا، باقی پھر سیمنٹ کی سلیب رکھ دینا۔ پھر فرمایا کہ میری الماری کھولو، ایک کپڑے کی گٹھری ملے گی، اسے نکالو۔ وہ نکالی، کہا اس کو کھولو۔ جب اس کو کھولا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیوں کے اندر کی خاک ایک شیشی میں رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان ایک حج کے موقع پر جب کلید بردار آئے، انہوں نے جانیاں کھولی، اندر داخل ہوئے تو وہ صفائی کرنے والے تھے جو اندر سے جا کر جھاڑو دیتے تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص سے درخواست کری کہ اندر کی خاک اگر مجھے مل جائے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے واپس آ کر ایک شیشی ان کو دی، کہا یہ اندر کی خاک ہے، اور وہ خاک اٹھا کر رکھ لی۔ اور جب مثال سے 1 ہفتے پہلے وہ گٹری کھلوائی تو فرمایا یہ خاک میں نے اس لیے رکھی ہے کہ جب تم مجھے نہلا دو، کفنا دو تو میرے سینے پر، چہرے پر یہ خاک مل دینا۔ اللہ اکبر۔ شاید اس وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ آج ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، لیکن خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ وہ خاک اس لیے رکھی ہے کہ سرکار کے روضے کی خاک ہے، جب تم یہ چہرے پر، سینے پر مل دو گے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میری بخشش کر دے گی۔ ریاض الجنہ کی تعمیرات کے دوران جب وہاں سے کچھ تبرکات ان کو ملے، ان میں ایک پتھر بھی تھا، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ، وہاں کا ایک پتھر بھی وہ لے کر رکھا ہوا تھا، کہا یہ بھی میری قبر میں رکھ دینا۔ پھر ایک پڑیا میں سے گرین رنگ کا کلر، کہا یہ سبز گنبد کا کلر ہے، ہر سال وہ کلر ہوتا ہے، پرانا اتارا جاتا ہے، نیا کرا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر مجھے تحفہ ملا تھا، اس کو بھی میری قبر میں رکھ دینا۔ اندازہ لگائیے آخرت کی تیاری، ہم اپنی آخرت سے بے خبر اور بالکل یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمیں کبھی مرنا بھی ہے۔ اگر کسی کو کہہ دو کہ تمہیں مرنا بھی ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دنیا دیکھنی ہے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ موت عمر نہیں دیکھتی، موت عمر نہیں دیکھتی، ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن یہ نفس قدسیہ اپنی موت کا بھی انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو حضرت اشرف المشائخ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ زندگی گزارو تو اللہ کی یاد میں گزارو اور موت کو یاد ہمیشہ رکھو۔ جب مقبرے کا نقشہ بنا، جہاں دادا حضور کے مزار مبارک بنایا گیا ہے، تو جب نقشہ بنا تو اس میں 2 قبریں انہوں نے بنائی۔ برادر اکبر نے پوچھا کہ حضور یہ دوسری قبر کس کی ہے؟ یہ کب تعمیر شروع ہوئی؟ کوئی 1965 میں مزار کی تعمیر شروع ہوئی اس وقت، اور آپ کا وصال 2005 میں ہوا۔ پوچھا یہ دوسری قبر کس کی ہے؟ یہ آپ نے رکھی، یہ آپ نے حجرہ بنایا ہے اور اس میں 2 قبروں کے نشانات، یہ کس کے ہیں؟ کہا ایک میرے والد محترم کی اور ایک میری۔ پہلے سے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ جب ان کا وصال ہوا ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، جو کچھ وہ کہہ کر گئے تھے ہم صرف اس کو یاد کرتے تھے اور ان کا کام کو پورا کرنے میں لگ جاتے تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اس مقدس ہستی کی یاد میں آج یہاں جمع ہیں، اور ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اتنا گہرا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کرتے تھے سرکار آپ کی داد رسی فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حج کے موقع پر میں اور میرا ایک مرید، ہم دونوں مسجد نبی میں موجود تھے، تو جو لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں، تو جب کثیر ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہو، 2 گھنٹے پہلے جا کر مسجد نبی میں بیٹھنا پڑتا ہے، ورنہ جگہ نہیں ملتی۔
फरमाते हैं कि हम 2 घंटे पहले जाकर मस्जिद में बैठ गए, फिर वहाँ पर ये काले हबशिया के रहने वाले सिया फाम लोग, बड़े लंबे और चौड़े ताकतवर लोग होते हैं, तो इनसे बचकर चलना पड़ता है। कहीं धक्का दे दिया तो गिर जाएंगे, बैठे हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि पाँव रख कर चले जाएं, तो ये खौफ रहता है। और वो चलते भी इसी तरह है। तो फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त करीब आता था तो उस वक्त ये लोग आते थे और 2 आदमी बैठे हैं, उनके बीच में उन्होंने पाँव घुसाए और नियत बांधी। मस्जिद में जगह नहीं है। अब जब रुकू में गए, फिर सजदे में जा रहे हैं, तो उनके कंधों के ऊपर से जो लोग बैठे हैं तो वो लोग खुद इधर उधर हो जाते थे। ये आराम से जगह बनाई और बैठ गए फिर आराम से। हम 2 घंटे से पहले से आए हुए हैं, हमारे लिए जगह तंग कर दी। तो कहा, मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा, हुजूर आज इनको जगह नहीं देंगे, इन्होंने जो है मजाक बना रखा है। जब हम पहले से बैठे होते हैं ये बीच में आके घुस जाते हैं। कहा, हम दोनों मिलकर बैठ गए कंधे से कंधा मिला के। तो इसी तरह एक हबशी आए और उन्होंने पाँव बीच में हमारे दोनों को घुसाए और नियत बांधी। उनका मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि हम इतनी देर से बैठे हैं और इन्होंने कहा। उसके बाद वो रुकू में गए और जब कंधे के ऊपर से सजदे में गए तो मैंने महसूस किया कि ये कोई बुजुर्ग हस्ती है, ये जो हमारे दरमियान खड़े हो गए हैं, तो ये भी कोई रूहानी शख्सियत है। कहा, लेकिन हम जब पहले से बैठे हुए थे तो हम नहीं हटे। उन्होंने उठे, फिर बैठे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने 2 रकात पढ़ी और फिर बुरा भला कहते हुए चले गए, क्योंकि हमने जगह नहीं दी। कहा, जब उन्होंने ये कहा तो मुझे बड़ी दिली तकलीफ हुई और मैं जब मवाज़ शरीफ में हाजिर हुआ हुजूर की जालियों के पास, तो मैंने हुजूर से अर्ज़ कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हम गुनहगार सही, लेकिन ये क्या तरीका है कि हमारे दरमियान घुस भी गए और फिर हमें बुरा भला कहते हुए जा रहे हैं। कहा, मुझे इत्मीनान हुआ जैसे हुजूर ने मेरी बात को सुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा दिन हुआ, सुबह 100 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ते थे। फरमाते मैं पढ़ रहा था कि इतनी देर में मैंने देखा कि वही शख्स जो कल हमारे दरमियान खड़ा हो गया था, परेशानी के आलम में इधर उधर देखता हुआ एक एक शख्स को देख रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। तो मैंने कहा, ढूंढ रहा हूँ किसी को। मैं अपनी जगह बैठा हुआ पढ़ने लगा। अब कोई भी शख्स पीठ मोड़ा बैठा होता तो वो उसको आगे जाता, उसके चेहरे को और से देखता, कभी इधर देखता कभी उधर। अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी और तेजी के साथ मेरे पास आया और मेरे कदमों को पकड़ लिया और मेरे कदमों को पकड़ कर कहने लगा, अंता आले रसूल। अल्लाहु अकबर। आप तो आले रसूल हैं, मुझसे गलती हो गई। आपने फरमाया, क्या हुआ? कहा, मुझे माफ़ी दिलवा दीजिए। कहा, किस बात की माफ़ी? कहा, कल गुस्ताखी हो गई, मेरी लाइट ऑफ है, जो मेरे दिल की रोशनी थी छिन गई, खुदा के लिए मुझे हुजूर से माफ़ी दिलवा दीजिए। फरमाते हैं, मैं लरज़ गया, खड़ा हो गया। हुजूर इतनी जल्दी सुनते हैं? मैं उसके साथ मवाज़ शरीफ चला गया, हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ कर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने मेरी सुन ली, मैंने भी इसको माफ़ कर दिया, आप भी इसको माफ़ कर दें। अल्लाहु अकबर। मैं भी रो पड़ा और मैंने दुआ करी और फिर देखा, मैंने उसके चेहरे पर खुशी के आसार आ गए, लगता था कि उसके दिल की रोशनी वापस कर दी गई। कहा, उसके बाद वो मेरे कदमों में गिर गया, मेरे पाँव को खींचने लगा। मैं सोचने लगा कहीं ऐसा नहीं मेरी टांग खींच के मुझे गिरा दे, लेकिन वो मेरे कदमों को चाटना शुरू हो गया। मैंने अपना पाँव पीछे किया और उससे कहा, हमने भी माफ़ किया, हुजूर ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। वो खड़ा हुआ और दुआएं देता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। इस बुजुर्गान दीन का अपने आका से ऐसा ताल्लुक़ होता है, जब ये दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, जिक्र इलाही की कसरत करते हैं, तो फिर इनको आला मक़ाम भी मिलता है और ये मार्फत इलाही से वाकिफ़ हो जाते हैं। और जब ये मार्फत इलाही जान जाते हैं तो फिर इनसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती। हर किसी के मक़ाम को जानते हैं और देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कौन किस मकाम पर है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसका क्या मकाम है। उस शख्स ने सिर्फ रुकू किया, कांधे पर जब वो आया तो समझ गए ये भी कोई बुजुर्ग हस्ती है। दिल से दिल को राह होती है,
वली वली को पहचानता है। जो दिल रोशन हो उस दिल को वली पहचान लेता है कि ये दिल भी खाली नहीं है अल्लाह के नूर से रोशन। तो हम आज उस बुजुर्ग हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं और इन बुजुर्ग हस्तियों की बारगाह में हाजिर होने का मकसद यही है कि हमें यकीन है कि ये जिंदा हैं, आज भी हमारी सुनते हैं। उनके विसाल के बाद जब कोई प्रॉब्लम कोई मुश्किल पेश आई और जब हमने उनकी तरफ रुजू किया, उन्होंने रूहानी तौर पर हमारी मदद की और आज भी हमारी मदद कर रहे हैं। पहले हम जब चाहते थे उनकी ज़ियारत कर लेते थे, आज वो पर्दे में चले गए और ये बता गए कि अब ज़ियारत करनी है तो अपने दिल को साफ करके आओ, अपने दिल को ज़िक्र इलाही से रोशन कर लो, हमारी ज़ियारत हो जाएगी। आज भी तुम हमसे मुलाकात कर सकते हो, बशर्त ये कि तुम्हारा दिल ज़िक्र इलाही से मामूर हो, तुम्हारा दिल रोशन। मैंने तवील गुफ्तगू कर ली, हज़रत को हमने किताब के लिए बुलाया और मुफस्सल किताब हज़रत ही फरमाएंगे, लेकिन अशरफुल मशाइख के चंद वाक़यात बयान करने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि हम किस शख्सियत की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे ब्रदर भी जो हैं तसव्वुफ़ के, मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह आला मकाम पर तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदों में इनका शुमार होता है। ये दुनियावी तालीम से भी आरास्ता है, यानी इल्म तरीक़त भी है इनके पास और इल्म शरीयत भी रखते हैं और दरगाह अली अशरफिया से आपको खिलाफत भी अता की गई। आप चिल्ला कशी में भी मसरूफ़ हैं और बुजुर्गान दीन का तरीका यही है कि नफ्स कुशी करते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, 3-3, 4-4 दिन भूखे रहकर अल्लाह के जिक्र करते हैं। ये वो 40 दिन वाला चिल्ला नहीं है कि जिसमें बिस्तर कंधे पर हो और जनाब दर बदर फिरते रहो, बल्कि ये दर पर पहुंचाने वाला चिल्ला है, दर बदर नहीं करता। ये चिल्ले वो हैं जिनसे दर मिलता है, दर बदर आदमी नहीं होता। 3-3 दिन एहराम बांध कर वालिद मोहतरम ने चिल्ला कशी की, अल्लाह समद के, दुआए सैफी के, दुआए गुल बहर के और अल्लाह समद के 70 चिल्ले की लगातार। फरमाते थे 24 घंटे में हम पूरा करते थे, फारिग होते थे, वालिद मोहतरम फरमाते थे कल फिर बैठना है। 70 चिल्ले, एक चिल्ले में 1.25 लाख मरतबा अल्लाह समद पढ़ना। फरमाते हैं जब 70 चिल्ले मुकम्मिल हो गए तो मेरी कैफियत ये थी, मैं जहाँ देखता था मुझे अल्लाह समद लिखा हुआ नजर आता था। अल्लाह रग रग में अल्लाह समद बस गया। हमारे रगों में खून दौड़ता है, इनके रगों में अल्लाह का जिक्र दौड़ता है। ये रूहानी ताकत होती है। तो 70 चिल्ले किए, लेकिन ना गुरूर, ना तकब्बुर, ना दिखावा, ना कभी किसी को बताया। ये तो जो कुछ हमने सुना, हमने लोगों तक वो बात पहुंचाई कि तुम किस हस्ती के हाथ पर बैठ हो, किसके दामन से वाबस्ता हो, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदे हैं। ये फनाफिल शेख भी थे, फनाफिल रसूल भी थे, फनाफिल्लाह के मकाम पर भी फाइज। तो हम खुश नसीब हैं जो उनके दामन से वाबस्ता हैं, उनके सिलसिले से वाबस्ता हैं। हज़रत और आपके दरमियान में ज़्यादा देर हाइल नहीं दूँगा और अब उनको इंशाल्लाह दावत खिताब हम देंगे और आप तसव्वुफ़ पे गुफ्तगू सुनिएगा, माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू। और जो औलिया कामिलीन इल्म तरीक़त हमको देकर गए उसके मुतालिक आप सुनेंगे तो आम तकरीरों से आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। इन तकारीर के अंदर हमें कुछ हासिल होता है। जब रूहानी ताकत शामिल हो जाए तो फिर मामलात कुछ और ही होते हैं। तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अशरफुल मशाइख के फिज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह।